بسم اللہ الرحمن الرحیم وجواب ان التصور۔ اس مشہور تقسیم پر جو دوسرا اعتراض ہوا اس کا جواب دیتے ہیں کہ تصور دو معنوں کے درمیان مشترک ہے، تصور ساذج کہ جس میں عدم حکم معتبر ہوتا ہے، اور حضور ذہنی مطلقاً۔ تصدیق میں معتبر تصور ساذج نہیں ہے بلکہ تصدیق میں معتبر حضور ذہنی مطلقاً ہے۔ اس مشہور تقسیم پر جو دوسرا اعتراض ہوا اس کا جواب دیتے ہیں کہ تصور دو معنوں کے درمیان مشترک ہے، نمبر ایک تصور ساذج جس میں عدم حکم معتبر ہوتا ہے، نمبر دو حضور ذہنی مطلقاً۔ تصدیق میں معتبر تصور ساذج نہیں ہوتا بلکہ حضور ذہنی مطلقاً ہوتا ہے۔ اس جواب کا حاصل بتاتے ہیں کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً علم ہے، یعنی علم جو تقسیم کے شروع میں ہوتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اس علم سے مراد حضور ذہنی مطلقاً ہے۔ اور اس مشہور تقسیم میں جو دو قسمیں بتاتے ہیں تصور اور تصدیق، اس میں تصور کے اندر تین باتوں میں سے ایک بات معتبر ہوتی ہے، بشرط شے یعنی بشرط الحکم اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور بشرط لا شے یعنی بشرط عدم الحکم اس کو تصور ساذج کہتے ہیں، اور لا بشرط شے یعنی نہ اس میں حکم کی شرط ہوتی ہے نہ عدم حکم کی، تو اس کو مطلق تصور کہتے ہیں۔ تصدیق کا جو مقابل تصور ہے وہ تصور بشرط لا شے ہے، اور تصدیق میں معتبر شرط یا رکن ہونے کے لحاظ سے وہ تصور لا بشرط شے ہے۔ تو اب کوئی اشکال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم مشہور تقسیم میں جو اعتراض ہوا تھا تصور کے حوالے سے، ہم دوسری شق اختیار کرتے ہیں کہ تصور سے مراد وہ تصور ہے جو مقید بعدم الحکم ہے، اور تصدیق کے جو مقابلے میں تصور ہوتا ہے وہ تصور بشرط لا شے ہے، اور تصدیق کے اندر جو معتبر ہوتا ہے تصور وہ تصور لا بشرط شے ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشہور تقسیم میں جو اعتراض ہوا اس میں ہم دوسری شق کو اختیار کرتے ہیں کہ تصور سے مراد تصور مقید بعدم الحکم ہے، تصور مقید بعدم الحکم ہے، اور جو تصدیق کے مقابل تصور ہوتا ہے وہ وہی ہے تصور بشرط لا شے یعنی تصور مقید بعدم الحکم، اور تصدیق کے اندر جو معتبر تصور ہوتا ہے شرط یا رکن ہونے کے لحاظ سے وہ تصور لا بشرط شے ہے، یعنی ایسا تصور کہ جس میں نہ حکم کی قید ہوتی ہے نہ عدم حکم کی قید ہوتی ہے۔ تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا ہم جو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہ جواب ہو، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تصور بولا جاتا ہے اشتراک کے ساتھ اس چیز پر کہ جس میں معتبر ہو عدم حکم، اور وہ تصور ساذج ہے، وعلی الحضور ذہنی مطلقاً، اور حضور ذہنی مطلقاً پر جیسا کہ اس پر تنبیہ واقع ہوئی، والمعتبر فی التصدیق، اور تصدیق میں معتبر نہیں ہے وہ اول بلکہ معتبر ثانی ہے، والحاصل، اور حاصل یہ ہے کہ حضور ذہنی مطلقاً وہ علم ہے، والتصور اما ان یعتبر بشرط شیء، اور تصور یا تو معتبر ہوگا شرط شے کے ساتھ یعنی حکم کی شرط کے ساتھ، ویقال له، اور اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، او بشرط لا شیء، یا لا شے کی شرط کے ساتھ، بشرط لا شے یعنی عدم حکم کی شرط کے ساتھ، اور اس کو کہا جاتا ہے تصور ساذج، یا لا بشرط شے اور وہ مطلق تصور ہے۔ پس تصدیق کے مقابل ہوا تصور بشرط لا شے، وہ تصور ہو جو شرط لا شے کے ساتھ ہو، والمعتبر فی التصدیق، اور تصدیق میں معتبر شرط یا رکن ہونے کے لحاظ سے وہ تصور ہے لا بشرط شے کے ساتھ، تو اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔